خدا تعالیٰ نے ہر کام، ہر پیغام جبرائیل سے پہنچوایا. ٹھیک، ہر پیغام کس سے پہنچوایا؟ جبرائیل سے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن، جو بھی کام تھا اللہ جبرائیل کو بھیجتا، جبرائیل پیغام لے کر آتا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، دو کام ایسے ہیں جو اللہ نے جبرائیل سے نہیں کروائے. تھوڑا سا بیدار ہو کے تھکے نہیں. دو کام ایسے ہیں جو اللہ نے جبرائیل سے نہیں کروائے. کون کون سے دو کام؟ پہلا کام یہ ہے کہ اللہ نے بطول کا رشتہ جبرائیل سے نہیں منگوایا. دوسرا کام یہ ہے کہ علی کی ولایت جبرائیل کے ذریعے نہیں پہنچائی. اوئے ہوئے 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 ہوئے. توجہ چاہتا ہوں، جب بتا رہا ہوں، نیا سیدہ کا رشتہ بیٹا جبرائیل سے منگوایا، نہ علی کی ولایت جبرائیل سے پہنچائی. باقی ہر کام جبرائیل کرتا رہا. کیونکہ یہ دو اتنے بڑے کام تھے کہ جب کام بڑے ہوں تو نوکروں کو نہیں بیچ میں لایا جاتا. بھائی جب نوابوں کے بیٹوں کے رشتے ہوں تو نوکروں کے ذریعے پیغام نہیں جاتے. جب کسی اسٹیٹ کے ساتھ سیکرٹ معاملہ ہو تو نوکر نہیں وہ لے کر جاتے. نہ سیدہ کا رشتہ پہنچوایا نہ علی کی. اللہ نے یہ دونوں کام معراج پر بلا فصل محمد کو پہنچائے. نہیں میں جملہ کہتا ہوں، بل سنو دو. اور دیکھیے تو یاد رکھیے گا، خدا تعالیٰ نے رشتہ بھی سید آقا معراج پر منگوایا. اور آپ جانتے ہیں خدا نے محمد وآل محمد کا جب نور خلق کیا نا تو بطول کا نور آل محمد کے نور سے الگ خلق کیا تھا. یہ جملہ سنے گا، سیدہ کا نور الگ خلق کیا، آل محمد کا نور الگ خلق کیا. وجہ پوچھیں، ان بطول کا نور باقی معصومین کے ساتھ مشترک خلق نہیں کیا. وجہ پوچھو، وائی، ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کیونکہ باقی معصومین کا نور آدم سے لے کر عیسیٰ کے صلب سے آتا ہوا ظاہر ہوا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے صلب سے آتا ہوا ظاہر ہوا اور پھر آگے آ کر 13 معصومین بنے. یاد رکھنا خدا نے 13 معصومین کا نور اللہ خلق. خدا کو گوارا ہی نہیں تھا کہ بطول کا نور آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے صلب میں رہے. خدا کو گوارا ہی نہیں تھا کہ سیدہ کا نور آدم سے لے کر عیسیٰ سے پھر آگے صلب میں رہے. اس لیے آل محمد کا نور اللہ خلق کیا، سیدہ کا نور اللہ خلق کیا. اور اب سیدہ کا نور محمد پر کب نازل کیا؟ اس کے لیے اللہ نے محمد کو الگ معراج پر بلایا اور بلا فاصل بطول محمد کے صلب میں نازل کر دی. ہے تو جاتا ایک رشتہ اور دوسرا ولایت. اب ولایت معراج پر اللہ نے بلا فصل علی بادشاہ کی ولایت محمد کو پہنچا دی. یہ تو ایسے ہو گیا کہ شاہ صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو کہوں مہربانی کریں میرے پاس ہیں، یہ میرے پاس ہیں، میں نے ان کے کان میں ایک بات کر دی. میں نے کہا یہ ہے میرا خاص پیغام، اب آپ اپنے علاقے واپس چلے جائیں. 15 سال 20 سال کے بعد جب موقع آئے گا تو میں یاد دہانی کے لیے نوکر بھیجوں گا. وہ نوکر آ کے آپ کو یاد کروائے گا. وہ اللہ کہتے ہیں وہ جو پیغام کہا تھا نا وہ پہنچا دے. ہے میں ان کو کہوں بندہ بھیجوں، میں کہوں جو 20 سال پہلے میں نے آپ کو کان میں بات کی تھی نا وہ بات اب ظاہر کر دیں. اسی طرح اللہ نے علی کی ولایت نبی کو پہنچا دی. اور غدیر کے موقع پر صرف جبرائیل کا اتنا کام تھا کہ جبرائیل جا کر نبی کو کہہ دے کہ جو تبلیغ کا کام تھا وہ پہنچا دے. ادھر پیغام پہنچنا تھا، ادھر محمد نے اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی مولا. بلندتر صلوات پڑھیے گا. سلسلہ چلتا رہا سی تو تھوڑی جی توجہ رکھو انشاءاللہ. ذاکر اہل بیت آسن تے میں اپنی ڈیوٹی تمام کر سکتا. تو کیا کہا
کہ یہ دو کام بلا فاصل پہنچا ہے۔ اب چونکہ سرکار محمد مصطفیٰ سے جب رشتے کی بات ہوئی تو محمد مصطفیٰ نے مسکرا کہا مالک رشتہ دیا، چل اسی رشتے کی پکا کرنے کی خوشی میں مالک ہاتھ ملا، پکا کرنے کی خوشی میں ہاتھ ملا۔ اچھا اس سے پہلے بھی سرکار پردہ وحدت کے قریب کھڑے ہو کر یہ کہہ چکے تھے مالک کیا فائدہ جنت کو سلسبیل کا، جہنم کا دکھانے کا اور یہ جنت کی سیر کا اگر تو نے میرے سے ہاتھ نہ ملایا تو، لیکن اللہ نے رشتے کی بات کی۔ جب رشتہ ہو گیا تو محمد مصطفیٰ نے کہا اچھا اس رشتے کو پکا کرنے کی خوشی میں ہاتھ ملا، اندر سے آواز دی اگر وجود رکھتا تو تیرے استقبال کے لیے خود زمین پر آتا۔ تھک کے اپنا سنیے گا نا، اگر وجود رکھتا تو تیرے استقبال کے لیے خود زمین پر آتا، میں وجود ہی نہیں رکھتا اس لیے کیسے ہاتھ ملاؤں؟ محمد مصطفیٰ نے کہا نہیں اتنی دور بلایا ہے تو ہاتھ ضرور ملا۔ محمد بضد ہے کہ ہاتھ ملائیں، پردے والا کہتا ہے میں وجود ہی نہیں رکھتا۔ ابھی بات ہو رہی تھی یہ محمد مصطفیٰ آگے بڑھے، اتنا آگے بڑھے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کالا کعبہ کوسین او ادنا کہ دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اب کتنا کم یہ کوئی نہیں جانتا، اتنا کم فاصلہ رہ گیا کہ محمد مصطفیٰ پردے کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ اندر سے آواز ہے میرے حبیب کیا کر رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ مسکرا کے کہتے ہیں ہاتھ ملاتا ہے یا میں پردہ ہٹاؤں؟ ہاتھ ملاتا ہے یا میں پردہ ہٹاؤں؟ ہاتھ ملاتا ہے یا میں پردہ ہٹاؤں؟ کہا میں نے تو تجھے کہا میں وجود ہی نہیں رکھتا، لیکن محمد مصطفیٰ نے رکے۔ یا محمد مصطفیٰ نے جیسے ہی پردے کو ہٹانا چاہا اندر سے پردے میں سے ایک ہاتھ برآمد ہوا، پردے سے ہاتھ برآمد ہوا۔ اب جیسے ہی ہاتھ کا برآمد ہونا تھا محمد مصطفیٰ نے ہاتھ کو پکڑا۔ ہاتھ ملائے تو ہاتھ پکڑا جاتا ہے نا، سرکار نے ہاتھ کو پکڑا۔ اچھا ہاتھ ملا کر بندہ چھوڑ دیتا ہے، محمد مصطفیٰ نے ایسا نہیں کیا، سرکار نے ہاتھ کو پکڑا اور اس کو گھمانا شروع کیا۔ میرا اپنا مقدر، میرا اپنا نصیب، تہاڈی دعا تہاڈی مرضی دیو تے بھاوے نہ دیو۔ اب محمد مصطفیٰ نے ہاتھ کو گھمانا شروع کیا۔ پردے سے آواز ہے میرے حبیب یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ آپ کے مکمل ہاتھ کی زیارت کر رہا ہو۔ گل اچھی لگے تو سارے راستے بولے آپ کے مکمل ہاتھ کی زیارت کر رہا ہوں۔ جیسے ہی محمد مصطفیٰ نے پورا ہاتھ گھمایا، اب اگر بات تمہارے سینے پہ لگے، علی کا فضائل اچھا لگے تو رل کے مل کے بولنا۔ محمد مصطفیٰ نے جیسے ہی پورے ہاتھ کی زیارت کی، پورا ہاتھ گھما، جھٹکے سے چھوڑا، پردے کی طرف دیکھ کر کہا یہ تو ہے؟ یار انج نہ کرو میرے نال، ہے کوئی چاہتا ہوں، پردے کی طرف دیکھ کر کہا یہ تو ہے؟ کہ میں ہوں؟ کہ یہ ہاتھ والا تو نیچے چھوڑ کے آیا تھا۔ کہ ہاتھ والا تو نیچے چھوڑ کر آیا تھا، کہ بس یہی ہاتھ ہی غدیر پر دکھانا ہے، یہی ہاتھ ہی غدیر پر دکھانا ہے۔ اور خدا کی قسم اسی ایک ہاتھ پر فیصلہ ہو گیا کہ حلالی کون ہے، اسی ہاتھ پر فیصلہ ہوا ہے کہ جب سالہ سائل بواقع عذاب، جب ایک سائل نے عذاب مانگا، اب سرکار واپس زمین پر آئے، اپنے گھر پہنچے، بی بی خدیجہ کے سامنے بیٹھے اور کہا بی بی معراج پر گیا تھا، جنت کوثر سلسبیل کی سیر کی ہے، جہنم میں جلتے ولی کے دشمن دیکھے۔ بی بی بڑی خوشی کی بات ہے اپنی بیٹی سیدہ کا رشتہ علی سے طے کر آیا۔ کیا خوش ہو کے سنے، اپنی بیٹی، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ، اللہ نے رشتہ مانگا تھا، میں علی سے رشتہ طے کر آیا۔ یہ ہمارے لیے بڑی، ابھی آپس میں جناب خدیجہ کے ساتھ، ملکۃ العرب کے ساتھ محمد مصطفیٰ گفتگو کر رہے تھے، آدھی رات کا وقت تھا، خدا کی قسم یہ دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا خدیجہ کون آ گیا؟ سرکار نے دروازہ کھولا، سامنے علی مسکرا رہے تھے،
اس سے پہلے محمد کچھ کہتے، علی مسکرا کر کہتے معراج کی مبارک ہو. اوئے ہوئے 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 تو چاہتے حج مبارک ہو. تو کیا یہ وہ ہستیاں فرشتوں کی حیثیت نہیں کہ سوچ جا سکے؟ یعنی جبرائیل مقام پر رک گیا اور اوپر سے قرآن، اوپر یہ ہستیاں. اب جب آپ کسی سے پوچھیں کہ قرآن کون لاتا تھا تو سب کہیں گے روح الامین. روح الامین کون ہے؟ کہا جبرائیل. جبرائیل کہاں سے لاتا تھا؟ لوح محفوظ سے. تو لوح محفوظ میں قرآن رکھتا کون تھا؟ آگے دیتا کون تھا؟ تو ایک مرتبہ جبرائیل سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا اور سرکار کے سامنے بیٹھا پروں کو جوڑ کر کہتا ہے یا رسول اللہ ایک بات تو پوچھیں، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیں. کہا کیا؟ کہا یا رسول اللہ وہ ایک پردہ ہے، آل محمد نے روزہ رکھا تھا، روٹیاں پکی تھیں، مجھے حکم ملا تھا روٹیاں پردے کے پیچھے رکھ دو. اس پردے کے پیچھے روٹیاں رکھ دیں. رسول اللہ میں جاننا چاہتا ہوں اس پردے کے پیچھے ہے کیا جہاں میں نے روٹیاں رکھی، کیونکہ اس پردے کے پیچھے سے میں ہدایتیں بھی لیتا ہوں، میں آیتیں بھی لیتا ہوں. ہدایتیں بھی لیتا ہوں، میں آیتیں بھی لیتا ہوں. اچھا یہ جو واقعہ نا، اس واقعے کا ایک اور پہلو ہے، دوسری روایت بھی ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ سرکار محمد مصطفیٰ مسجد میں اپنے سر پر امامہ باندھ رہے تھے. امامہ جب امامہ باندھا جائے تو دونوں ہاتھ استعمال ہوتے ہیں. سرکار نے ایک ہاتھ رکھا ہوا اور دوسرے ہاتھ سے پیچ بنا رہے تھے. تو جبرائیل کونے میں بیٹھا محمد مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا. اب جبرائیل نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر میں نہ ہوتا قرآن کون لاتا؟ میں نہ ہوتا قرآن کون لاتا؟ محمد جو امامہ باندھ رہے تھے، محمد مصطفیٰ کا ہاتھ رک گیا. وہ جو ہونی کو ہونے سے پہلے سمجھ جائے، ہونی کو ہونے سے پہلے سمجھ. محمد مصطفیٰ نے جبرائیل کی طرف دیکھا، جبرائیل کیا سوچ رہا ہے؟ اب جبرائیل کانپنے لگا. انہوں نے کہا یہ تو سرکار نے سمجھ لیا. جبرائیل آیا، قدموں پہ ہاتھ رکھا، سرکار میں نے شک کی نیت سے نہیں، میں نے معرفت کی نیت سے سوچا اگر میں نہ ہوتا تو قرآن کون لاتا. سرکار نے میں اچھا تو جاننا چاہتا ہے تو قرآن کہاں سے لاتا ہے؟ کہاں سرکار جاننا چاہتا ہوں قرآن کہاں سے لاتا ہے. ذہن میں رہے سرکار محمد مصطفیٰ سر پر امامہ باندھ رہے ہیں. کیا باندھ رہے ہیں؟ امامہ. سرکار فرماتے جا تیرا مالک بن کر تجھے اجازت دیتا ہوں، جا جا کر دیکھ پردے کے پیچھے کیا ہے. گھر میں کمرہ ہو نا اور کمرہ باندھو، گھر کے بچوں کو کہو اس کمرے میں نہیں جانا، ان کے ذہن میں وہم پیدا ہو جائے گا. دیکھے تو صحیح اندر کیا ہے. اس ذہن دے وچ خلش تھی ویندی ہے، یار کوئی رولا ہے، کمرہ ضرور دیکھنے. بڑا نے منع کر دیا. اب جبرائیل کئی سالوں سے یہ نیت کر رہا تھا کہ میں جانوں پردے کے پیچھے کیا ہے. آج جب اجازت ملی، خدا کی قسم جبرائیل ایسا اڑا کہ پھر نہ اڑا، ایسا اڑا کہ پھر نہ اڑا. جبرائیل اتنی تیزی سے اڑا کہ جبرائیل نے زمین کو پار کیا، زمین کو پار کر کے فضا، فضا سے خلا، خلا سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، ساتواں، یا لوح محفوظ، لوح محفوظ سے ہوتا ہوا اس پردے کے قریب آیا جس پردے کے پیچھے اس نے روٹیاں رکھی تھی. اسی پردے کے پیچھے سے یہ آیتیں بھی لیتا تھا، یہ ہدایتیں بھی لیتا تھا. اب جیسے ہی یہ پردے کے قریب پہنچا، اس کو ڈر تھا کہ میرے پر جل جائیں گے، لیکن کیونکہ نبی پر یقین تھا اس نے ہمت کی اور پردے کے قریب بڑھا. جیسے ہی پردے کے قریب پہنچا، پردے کے اندر سے آواز آ رہی تھی سبوحن قدوسن و ربنا، سبوحن قدوسن و ربنا. بہت ہی غلط سی نے بولنا ضرور، سبوحن قدوسن و ربنا. جبرائیل اور آگے بڑھا، یہ آواز بلند ہوئی سبوحن قدوسن و ربنا. بات اچھی لگے تو جملہ ضائع مت کیجیے گا، بندے بھائی دیکھیے گا. اب جبرائیل نے کانپتے ہوئے پروں سے پردے کو ہٹایا، منظر دیکھ کے دنگ
चुप करके सीरियस थी कि अली दा नाम ओ सुने अपने पीर दा नाम चुप करके जिदे पीरा ने जिंदगी सीरियस गुजारी हो वेंज। मुर्शिद अली का नाम सुन के मुस्कुराया करो, खुश होया। अली का नाम शजरों का एड्रेस है, अली का नाम आईडी कार्ड को दुरुस्त करता है तो ये चाहता खुश होकर सुनेगा। तो अब जिब्राइल ने जैसे ही पर्दा हटाया, बुजुर्गो शाह जी दुआ कीजिएगा अहमद भाई मालिक आपको सलामत रखे, पर्दा हटाया तो अंदर क्या देखा? अली बादशाह सर पर, ये पहले परेशान था, ये और परेशान हो गया है, बिल्कुल परेशान हो गया। अब उसी रफ्तार से वापस जमीन पर आया। यार अब बात अच्छी लगे तो अकीदे का इजहार जबान से कीजिएगा, दाद के लिए नहीं, दुआ के लिए। उसी रफ्तार से वापस जमीन पर आया, सातों आसमानों को पार किया, फिजा को पार किया, जमीन की रेंज में पहुंचा, या होते हुए मदीने में आया, मदीने में मस्जिद नबी में आया, मस्जिद नबी में आकर देखकर और हैरान हो गया, क्योंकि मस्जिद में जैसे ही आया देखा सामने नबी भी बैठे थे, अली भी बैठे थे। और यार बोलो किस अली ने जबान दी है? ना ना ना, अली जुमला इससे बड़ा आपकी झोली में डालने लगाओ, नारा इससे बड़ा लगाना, सैयद बैठे हैं सदात की बार के हक बनते हैं अली के फजाल में खुश होकर बोलना। अब देखा तो ऊपर अली इमामा बांध रहे थे, जब नीचे आए तो देखा सामने रसूल भी बैठे हैं, अली भी बैठे। अब जिब्राइल की हालत और खराब हो गई, कभी नबी को देखता है, कभी अली को देखता है, फिर मुस्कुराता है, कभी नबी को देखता है, कभी अली को देखता है, फिर मुस्कुराता है, परेशान होकर नहीं, फिर नबी को देखता है, फिर अली को देखता है, फिर मुस्कुराता है। नबी पूछते हैं, ये मोहम्मद मुस्तफा पूछते हैं, जिब्राइल मुस्कुराता क्यों है? जिब्राइल परों को जोड़ रहे कहते, या रसूलल्लाह एक बात तो बताए, उधर भी अली है इधर भी अली है, मुझे रखा किस लिए है? दोनों बाजू बुला दे, उधर भी अली है इधर भी अली है, मुझे रखा किस मकसद के लिए है? तो कुरान अगर जिब्राइल है अमीन, अमीन की कुआदिन, अगला जुमला दूसरा खुद ही बुले सो खुद ही अपना बुदा दी गया। अमीन आदन अमानतदार को, अमानतदार कौन होंदे जिको पता ना होवे अमानत क्या है? ओ यार थोड़े साथ थोड़ा बेदार कुछ नहीं, आओ सलाम ठीक हो गया है? अमीन उसे कहते हैं जिसे पता ना अमानत क्या है। अब जिब्राइल उस वक्त तक अमीन है जब तक उसे पता ना होगा कि अमानत क्या है, यानी जो उधर से लेता था वैसे पहुंचा देता था। अगर उसे पता चल जाता क्या है तो वो अमीन ना रहता है, और जो कुछ उधर से लेता वो मोहम्मद के कल पर नाजिल होता। 2 से 3 मिनट और बस 5 मिनट और, टोटल 5 मिनट मैं भाई को मिंबर देने लगा हूं, ट्रैफिक फंसे खड़े हो सो, मैंने बड़ी लेट जैसा शुरू की थी। तवज्जो, ये कुरान जिब्राइल लाता था मोहम्मद के कल पर। अब आपने कभी सोचा कल पर क्यों लाता था? वजह क्या? अल्लाह ने कहा कि मैंने कुरान मोहम्मद के कल्ब पर नाजिल किया। मेरे मौला से पूछा गया, या अली ये मोहम्मद का कल्ब क्या है? अली बादशाह जब कूफे के मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देते थे ना, खुतबा देते तो अली बादशाह खुतबा देते देते उंगली का इशारा करते थे। तवज्जो धक्का का जुमला सुनिएगा, उंगली का इशारा करते थे। बंदे ने पूछा, या अली ये जब आप खुतबा देते हैं ये उंगली का इशारा क्या करते हैं आप? उंगली का इशारा। अली ने कहा तुझे नहीं पता? जब अली मिंबर पर खड़े होकर उंगली का इशारा करे, खुश होकर जुमला सुनी, जब अली उंगली का इशारा करे उस वक्त अली कायनात की हर जीरू शय को रिस्क दे रहा होता है। ओए हाय 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 यार, खुश होकर सुनिया, उस वक्त अली कायनात की हर जीरू शय को क्या दे रहा होता है?
رزق دے رہا ہوتا ہے. اور یار میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو علی کوفے کے ممبر پر، مدینے کے ممبر پر کھڑے ہو کر انگلی کے اشارے سے کائنات کو رزق تقسیم کرے، کائنات کو روٹیاں دے، اور جب گھر آتا ہے تو بطول کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے کہ علی کی روٹی کہاں ہے. جو اب علی انگلی کا اشارہ، اب کوفے کا ممبر تھا. اچھا علی کو پہلے بھی لوگ مانتے بھی تھے، بچ بچ شک بھی کریں دے. اب ایک علی کا ماننے والا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ علی بادشاہ سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں کائنات کو رزق دیتا ہوں. اون صحیح کیا کی تک ڈبی کی تھی، ڈبی دے وچ چونٹی کو پاتا، ڈبی ان چونٹی کو ڈبی رکھی جیب وچ. اب بھولا بن کے نا علی کے خطبے میں کھڑا ہو گیا. مجھے پتا تھا علی آج پھر اشارہ کریں گے. علی نے پھر انگلی کا اشارہ کیا. وہ پوچھتا یا علی کیا کر رہے ہیں؟ علی نے کہا تجھے کل ہی تو بتایا تھا کہ جب انگلی کا اشارہ کروں بات اچھی لگے تو بولنا پر واجب ہو جائے گا. جب انگلی کا اشارہ کروں تو ہر زیرو شے کو رزق دیتا ہوں. وہ بندہ کہتا ہے یا علی ذرا توجہ کریں، آج کوئی چیز رزق سے محروم ہو گئی. علی مسکرا کر کہتے ہیں جیب سے ڈبیاں نکال. کے سنو، بولو بولو بولا کرو یار. علی مسکرا کر کہتے ہیں جیب سے ڈبیاں نکال. ہو پہلے سے کانفیڈنس لیول تباہ ہو گیا. وہ کم دے ہتھا نال جیب ہاتھ پاتا، ڈبی کڈی. علی نے کہا ڈبی کھول. جب اس نے ڈبی کھولی تو خود پریشان ہو گیا. علی نے کہا پریشان کیوں ہے؟ اونچا بتا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ یا علی چونٹی تو میں نے اکیلی قید کی تھی، لیکن اب دیکھ رہا ہوں اس کے ساتھ ہے 5 چاول کے دانے. اس کے ساتھ ہے 5 چاول کے دانے. کہتا یا علی چونٹی کے لیے تو 1 دانہ کافی تھا، یہ 5 دانے کیوں رکھے؟ علی مسکرا کر کہتے کیونکہ یہ علی کے عشق میں گرفتار ہوئی تھی. یار خوش ہو کے سنے، علی کے عشق میں گرفتار ہوتی. علی نے گوارا نہیں کیا کہ پریشان نہ ہو، میں نے اسے رزق دے دیا. جو علی کے عشق میں ہو رزق کے بارے میں پریشان نہ ہوا کرے. خدا کی قسم کہ میں نے اسے کیا کر دیا، زیادہ رزق دیا. اب علی بادشاہ کوفے کے منبر پر کھڑے ہیں. علی بادشاہ کھڑے کھڑے علی نے قرآن کی آیت پڑھی. پڑھتے پڑھتے علی بادشاہ نے جب یہ آیت پڑھی کہ نزل به روح الامین علی قلبک، اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ قرآن روح الامین کے ذریعے محمد کے قلب پر نازل کیا. بندہ پوچھتا ہے یا علی یہ محمد کا قلب کیا ہے؟ محمد کا قلب کیا ہے؟ محمد کا قلب کیا؟ اس کا ادھر پوچھنا تھا. علی نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں محمد کا قلب کیا ہے. علی نے خطبہ پڑھنا شروع کیا. علی نے بتانا شروع کیا. دنیا والوں یاد رکھنا، انا علی نون والقلم، انا طریق القوم، انا ہیبت الہند، انا طیت العلم، انا وسیع رسول، انا علی حاکم قلب رسول. کیا کہا؟ میں علی حاکم بولو میرے نال. یہ پوری گفتگو بے شک بھول بنے، آخری جملہ یاد رکھے. کیا پر میں انا علی حاکم قلب رسول. علی کا یہ جملہ کہنا تھا. علی کے عاشق خوش ہو گئے، سوچنے والے سوچ میں پڑ گئے، جلنے والوں کی جلن بڑھ گئی، اور وہ کونیاں مارے ایک دوسرے کو. اور پوچھ علی ول ودھائے اپنے آپ نو. آج یہ اس وقت علی بادشاہ پر الزام لگاتے کہ علی نے اپنے آپ کو پھر بڑھایا. انہوں نے نا ایک بندے کو کہا کہ تو علی سے جا کر پوچھ یا علی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ آپ رسول کے قلب کے حاکم ہو گئے. انہوں نے اس بندے کو آگے کیا. وہ بندہ آگے بڑھا، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، بدن کانپ رہے ہیں، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پیچھے اشارہ کر کے یا علی وہ پوچھ رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیسے رسول کے قلب کے حاکم ہو گئے. علی کو جلال آیا. کیا اس زبان پہ شک کرتا ہے جو مشیت الہی کی ترجمان ہے؟ وہ شخص تھر تھر کانپنے لگا. علی نے کہا اس وقت کہا تھا جب محمد نے مدینے میں کہا تھا کہ فاطمہ میرا قلب ہے. فاطمہ میرا قلب ہے اور میں علی فاطمہ کا شوہر ہوں اور شوہر بیوی کا حاکم ہوتا ہے. بلندر صلوات پڑھیے گا. بس
سامنے گرامی قدر یکا سیدہ قلب ہے اور میں اس قلب کا حاکم خدا کی قسم جو قرآن بھی نازل ہوا تو بطول پر نازل ہوا سیدہ پر نازل ہوا یعنی بطول وہ ہستی وَتَبَتَّلَ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا جو مخلوق سے جڑے نا اور خدا سے کٹے نا لیکن امت نے بطول کے ہر بچے کو کربلا میں کاٹا ہر بچے پر ظلم کیا وَتَبَتَّلَ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا جو مخلوق سے جڑے نا اور خدا سے کٹے جو خدا سے جدا نہیں تھی جو محمد مصطفیٰ کا قلب تھی خدا کی قسم اس بی بی پر اتنا ظلم کیا یہ جملہ مصائب کا یہی اکلوتا بڑا ہے کہ اس سے بڑا کیا مصائب ہو کہ نبی کی بیٹی کے بال ایک پل میں سفید ہو گئے ایک پل میں سفید ہو گئے علی بادشاہ کوفے میں شہید ہوئے حسین کا جنازہ تیروں پر اٹھا حسین کا جنازہ تیروں پر اور خدا کی قسم صرف کربلا تک یہ دکھ نہیں رکا کربلا کے بعد پھر ظلم ہوتا رہا ان ظالموں نے زہر سے مارا کربلا میں انہوں نے تلواروں سے مارا کربلا کے بعد زہر سے مارا ایک عالم کا جملہ ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم کربلا کے بعد ہائے کر کے جملہ سنا ہے کربلا کے بعد کسی امام کو قتل کرنے کی زہر دینے کی ضرورت نہیں تھی انہوں نے تو مفت میں لعنت کمائی ہے زہر دینے والوں نے بندے نے پوچھا وہ کیسے کربلا کے بعد کسی امام کو زہر دینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہر امام خدا کی قسم زینب کی چادر کو یاد کر کے اتنا روتا کہ دنیا سے چلا جاتا ہر امام دنیا سے چلا جاتا حضرتارو کربلا میں بھی ظلم ہوا لیکن جو ظلم بطول کے اس بیٹے امام علی نقی پر ہوا وہ اتنا ظلم کسی پر نہیں ہوا 4 امام ایسے ہیں جن کو اتنا ظالم زہر ملا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں آج تک وہ زہر کسی کو نہیں ملا اتنا شدید زہر تھا پہلے امام حسن کو جو زہر ملا وہ زہر ایسا تھا کہ مولا کے جگر کے ٹکڑے کاٹ کے منہ سے باہر گرنے لگے کہ قاسم کی ماں نے تھال میں امام حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو اٹھایا دوسرا میرے مولا رضا کو جو زہر دیا گیا وہ اتنا ظالم زہر تھا کائنات میں کسی کو نہ ملا تیسرا تمہارے امام علی نقی کو جو زہر ملا اور پھر امام علی نقی کے بعد امام حسن عسکری کو زہر ملا عزیزارو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی امام دنیا سے گئے جاتے تھے نا کوئی اپنے باپ کو یاد کرتا تھا کوئی مصطفیٰ کو یاد کرتا تھا کوئی کہتا تھا واہ علی واہ حسین واہ محمد لیکن جب امام علی نقی کو زہر دی گئی نا تو امام علی نقی نے نہ اپنے باپ کو یاد کیا نہ اپنے دادا کو یاد کیا رو کر ایک ہی جملہ کہتے تھے آئے میری دادی زہرا دیکھ تیرے بچے کو زہر مل گئی ہے یا امی فاطمہ مجھے زہر مل گئی ہے 40 برس کچھ ماہ زندگی ہے میرے امام کی نقوی سادات ان کی نسل ہے سب سے زیادہ سادات میں قربانی میرے امام علی نقی کی اولاد نے دی سب سے زیادہ اور ان کے بعد سادات نہیں چلی عسکری سادات نہیں مہدوی سادات نہیں نقوی سادات تک بات چلے عزیزارو یہ وہ 40 برس زندگی ہے 6.5 سال کے عرصے میں یتیمی ہو گئی 6.5 سال کی عمر تھی یتیمی ہو گئی 33 سال 6 ماہ میرا امام امامت کے منصب پر ظاہری طور پر رہا اب ہائے کر کے جملہ سنی 40 سال کچھ ماہ زندگی ہے
اس میں سے 20 سال 6 ماہ تیرے امام نے زندان میں گزارے. 20 سال 6 ماہ تیرے امام نے زندان میں گزارے. عزیزانو، ہلا میں جو مقام ہے نا، یہ میرے مولا کا گھر نہیں تھا. میرے مولا مدینے میں رہتے تھے. یہ لانتی میرے مولا کو وہاں سے قید کر کے ہلا لے کر اس مقام پہ رکھا ہوا تھا. اور پھر خدا کی قسم، جس قید خانے میں میرے مولا کو رکھا ہوا تھا نا، میرے بدے ہاتھ دیکھنا، ہر امام کا قید خانہ تھا، لیکن تیرے مولا کا قید خانہ نہیں تھا، وہ کنواں تھا. قید خانہ نہیں تھا، وہ کنواں تھا. ظاہر بیٹھے ہو عزیزانو، گواہی دو کہ آج بھی وہ کنواں موجود ہے. تم اس کنویں میں جاؤ، تم نہ کھڑے ہو سکتے ہو نہ بیٹھ سکتے ہو. تیرا امام کئی سال اس کنویں کے اندر رہا، اور خدا کی قسم اس کی چھت بند ہوتی تھی، ایک چھوٹا سا اوپر سے سوراخ ہوتا تھا جس میں سے روشنی آتی تھی. یہ لانتی اسی سوراخ سے میرے مولا کو کھانا دیتے تھے. یا ایک مرتبہ میرا مولا زندان میں بیٹھا ہوا تھا، میرے مولا کو آواز آئی کہ کچھ قافلے والے کربلا حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اندر سے رو کر حکام فرماتے ہیں، قافلے والوں تم کربلا جاتے ہو، جا کر حسین کو کہنا کہ تیرے مجبور بیٹے کا سلام ہو، تیرے قیدی بیٹے کا سلام ہو، قیدی بیٹے کا سلام ہو. عزیزانو، 6 عباسی خلیفہ میرے مولا نے دیکھے. تو سے نہ لے رہے تھی نا، کچھ روایت میں 5، کچھ میں 6. جو معتقد باللہ تھا نا، یہ وہ لانتی تھا. یہ بھی میرے مولا کے زمانے میں آیا تھا، بادشاہ بنا تھا. یہ اتنا لانتی تھا، اس نے کربلا میں سب سے پہلے زیارت پر ٹیکس لگایا. لوگوں نے ٹیکس دے کر کربلا کی زیارت کی. یہ باز نہ آیا، اس نے کہا بازو کٹواؤ تب زیارت ہوگی. لوگ بازو کٹوا کر حسین کی زیارت کو گئے. یہ باز نہ آیا، کہتا ہے بیٹے کٹواؤ پھر کربلا جاؤ گے. لوگوں نے بیٹے کٹوانا شروع کیے. اسی لانتی نے پھر حسین بادشاہ کی قبر کو مسمار کرنا شروع کر دیا. اور ان لانتیوں نے بڑا ظلم کیا. میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں، سداد کا مالک پرسہ قبول کرے، کلب شادی کا مالک صحت اور زندگی عطا فرمائے. عزادارو، یہ وہ میرے مولا کے جب ایک مستور کے ذریعے میرے مولا کو روایت میں ملتا ہے. ایک روایت ہے انار کی، ایک روایت ہے انگور کی، لیکن میرے مولا کو بس زہر دیا گیا. انگور یا انار میں ملا کر میرے مولا کو زہر ملا. اب جب زہر ملا نا، جس بندے کو زہر ملے اس کو پانی بھی چاہیے ہوتا ہے، تڑپنے کے لیے کھلی جگہ چاہیے ہوتی ہے. لیکن چونکہ میرا امام کنویں میں تھا، نہ میرا امام تڑپ سکتا تھا، نہ میرے امام کے پاس پانی تھا. بس ماتم کر کے جملہ سنی، میرا امام جب تڑپ کر اپنے ہاتھ زمین پر مارتا، زمین پر مار کر ہاتھ کھولتا، تو میرے مولا کے ہاتھوں میں خون لگا ہوتا. میرے مولا کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے، یا جگر کے ٹکڑے گرنے لگے، یا امام کی زبان سے جملے نکلنے شروع ہوئے، یا امی فاطمہ، میری دادی زہرا دیکھ مجھے زہر مل گئی، اور مجھے زہر مل گئی. یا جب میرے مولا نے زور زور سے فاطمہ کا نام لینا شروع کیا، جس لانتی عورت نے زہر دیا تھا نا، یہ گھبرا گئی کہیں میرے مولا کی آواز زندان سے باہر نہ چلی جائے. اس نے اپنے سہیلیوں کو بلایا کہ جلدی سے آؤ. امام زور سے اپنی دادی زہرا کا نام لیتا ہے، لوگ اس کی آواز نہ سنے. آؤ اور تالیاں بجاؤ تاکہ امام کی آواز کوئی نہ سنے. عزادارو، پتول کا لال تڑپ رہا تھا. یہ لانتی تالیاں بجا بجا کر گانے گاتی تھی. بس عزادارو، میرا امام دنیا سے گیا. ان لانتیوں نے امام کی لاش کو زندان کی چھت پر پھینکا، اور یہ خوشی سے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ رافضیوں کا امام مارا گیا، کسی کو پتہ نہ چلے گا. وہ تو اس وقت علاقے کے لوگوں نے دیکھا کہ زندان کی باہر والی دیوار کے پاس ایک کالے برقعے والی مستور اپنی پہلوؤں پہ ہاتھ رکھ کے رو رو کے کہتی ہے، کوئی میرے نکی کی لاش اٹھائے، وہ میرا بیٹا مارا گیا. جزاک اللہ اجرکم اللہ. یہ تھے
جناب ذاکر سید صادق حسین شیرازی صاحب، جناب شاعر اہل بیت نالین عباس بخاری صاحب، جناب قاری القصائد محسن حسن کاظمی صاحب، اور خطیب اہل بیت جناب مولانا تقی نقوی صاحب، اور جناب ذاکر نجم الحسن نقوی صاحب ذکر محمد و اہل بیت محمد کی سعادت سے مستفید فرمائیں گے۔ جملہ مومنین سے جوق در جوق شرکت کی استدعا ہے۔ یہ 28 رجب المرجب بعد نماز مغربین امام بارگاہ سجادیہ ساگری سید شامیر کاظمی صاحب کے زیر انتظام منعقد ہوگی، جس سے جناب ذاکر صادق شیرازی، جناب ذاکر نالین عباس بخاری، جناب ذاکر محسن حسن کاظمی اور خطیب اہل بیت مولانا تقی نقوی اور جناب ذاکر نجم الحسن نقوی ذکر محمد و آل محمد 28 رجب مستورات کی مجلس اعضاء سید کاظم شاہ صاحب کے گھر ساگری میں انعقاد پذیر ہوگی۔ یہ میری مائیں بہنیں اعلان نوٹ فرما لیں۔ 28 رجب کو سید کاظم شاہ صاحب قبلہ کاظمی کے گھر مستورات کی مجلس اعضاء برپا ہوگی، جس سے ملک بھر کی نامور ذاکرائے خطاب فرمائے گی۔ جملہ مومنات سے جوق در جوق شرکت کی استدعا ہے۔ 21 محرم والارام کو یہی ساگری کے مقام پر حسیب صاحب کے زیر انتظام مجلس اعضاء کا انعقاد ہوگا، جس سے جناب ذاکر علی احمد جویہ ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے۔ اسی طرح 27 رجب کو بعد از نماز ظہرین پیر گراٹا سیدہ میں سید ضیاء شاہ صاحب کے زیر انتظام مجلس اعضاء منعقد ہوگی، جس میں جناب ذاکر عامر عباس ربانی اور دیگر بھی ملک بھر کے نامور ذاکرین علماء خطاب فرمائیں گے۔ اختتام مجلس پر تابوت سرکار مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام برآمد ہوگا۔ تمام مومنین سے اور خصوصاً ماتمی حضرات سے جوق در جوق شرکت کی استدعا ہے۔ سامعین محترم، اب آپ کے سامنے نفیس الذاکرین، زینت الذاکرین، قاری القصائد جناب ذاکر علی احمد جویہ اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و اہل بیت محمد کی سعادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اپنی زبانوں کو معطر کیجیے، باواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدریہ۔ علی کو دیکھ وفا کی حیا کی آنکھوں سے، علی کو دیکھ وفا کی حیا کی آنکھوں سے، کبھی نہ دیکھ علی کو جفا کی آنکھوں سے۔ شریک کرتا ہے اس کو تو عام لوگوں میں، جسے رسول بھی دیکھے خدا کی آنکھوں سے۔ کل ایمان، نعرہ حیدریہ، جناب ذاکر علی احمد جویہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجنا۔ سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یا غنا اهدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات پڑھو۔ اپنے اپنے مرحومین وسطے یہ خصوصی اعلان یہ بھی نوٹ فرما لیجیے گا، 11 رجب المرجب کو بٹ صاحبان برادران کے زیر انتظام جشن ظہور مولا امیر کائنات یہیں ساگری میں اسی امام بارگاہ میں انعقاد پذیر ہوگا، جس میں جناب ذاکر انتصار منظور آف شیخو پورا اور دیگر بھی ملک بھر کے نامور ذاکرین علماء خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے 11 رجب المرجب کی رات کو شرکت کی استدعا کی جاتی ہے۔ باواز بلند درود بر محمد و اہل بیت محمد۔